السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ کے حمد و ثنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے حد و شمار درود و سلام کے بعد، حضرات، اس ویڈیو کو بنانے کا، اس کلپ کو بنانے کا مقصد تاکہ عوام الناس کو، لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ میں اللہ کے فضل و کرم سے مسلک حق اہل سنت کو قبول کر چکا ہوں۔ میرا نام قاری عبدالحفیظ بخاری ہے اور میرا تعلق مسلک اہل حدیث سے تھا، اور اہل حدیث یوتھ فورس ضلع لاہور کا میں ناظم تبلیغ بھی رہا ہوں، اور مرکزی جمعیت اہل حدیث نشتر ٹاؤن کا میرے پاس ناظم تبلیغ کا عہدہ تھا، اور طالب علمی دور اہل حدیثوں میں رہا۔ اس دوران بھی اور بعد میں بھی علماء کے ساتھ، اہل حدیث کے علماء کے ساتھ میں رہا۔ تو 2008 سے خطابت کے میدان میں ہوں، اور میرے علم میں ہے کہ مسلک اہل حدیث کے عقائد کیا ہیں۔ گاہے بگاہے علماء سے بات بھی ہوتی رہتی کہ گستاخانہ عقائد کو چھوڑ دیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہیں، اور اگر ہمارے دل میں حضور کی تعظیم نہیں ہے تو ہمارے مسلمان ہونے کا فائدہ بھی نہیں ہے۔ لیکن اس گفتگو کا کوئی اثر نہیں تھا، کیونکہ ان کے عقائد میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی، اولیاء کرام کی گستاخی شامل ہے، جس میں سر فہرست شاہ اسماعیل کی تقویۃ الایمان اور صراط مستقیم کتابیں جو زیر بحث رہتی تھی، اور اس کے اندر عبارات جو موجود ہیں وہ زیر بحث رہتی تھی۔ پھر مختلف علماء کرام کے مناظرے سننے کو ملے اور علماء کی گفتگو سننے کا موقع ملا۔ تو بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں کسی مسلک کو تبدیل کرنے میں اور عقیدہ تبدیل کرنے میں، لیکن کوئی ایک ہٹ یا ایک بات ایسی ہوتی ہے جو انسان کے دل کو بدل دیتی ہے۔ میں ٹاؤن شپ لاہور میں خطیب تھا، اور کچھ دوستوں سے مشاورت بھی تھی، تو میں نے ایک دوست سے کہا کہ مجھے کوئی ایسا خطیب بتاؤ جس کا انداز بیاں بہت اچھا ہو، قرآن پڑھنے کا انداز اچھا ہو، گفتگو کرنے کا انداز اچھا ہو۔ تو میرے دوست نے مجھے بتایا کہ پنڈی کے ایک اہل سنت مسلک کے خطیب ہیں، وہ بڑا پیارا قرآن پڑھتے ہیں، بڑی اچھی تقریر کرتے ہیں، انداز بیان کا اچھا ہے۔ تو انہوں نے مجھے نام دیا، میں نے نیٹ سے سرچ کیا، ان کے بیانات سنے، اور وہ نام نامی اس میں گرامی محترم جناب مناظر اسلام کنز الدلائل حضرت علامہ مولانا غفران محمود سیالوی صاحب کا تھا۔ تو وہ بیانات میں سنتا رہا، تو ارادہ تو تھا کہ انداز بیاں بنے اور اپنا انداز بناؤں علامہ صاحب کے مطابق، لیکن اللہ کا کرنا یہ تھا کہ میں انداز بنا رہا تھا، اللہ نے میرا عقیدہ بنا دیا۔ تو ان کے بیانات سن کر بہت سے ایسے سوالات جو میرے ذہن میں چلتے تھے، جو میں اپنے مثال کے طور پہ اہل حدیث کے علماء سے پوچھتا تھا، ان کا جواب ان کے پاس نہیں تھا، وہ جواب دینے سے قاصر تھے۔ ان سوالات کے جواب، ان اشکال کے بارے میں مجھے علامہ صاحب کے بیانات سے بہت زیادہ رہنمائی ہوئی۔ تو میں نے علامہ صاحب کے بیانات سے بڑا استفادہ کیا، اور تقریباً 2 سال میں وہاں پہ خطیب رہا اور ان کے بیانات سنتا رہا۔ تو ان 2 سالوں میں ان کے بیانات کے بہت زیادہ اثرات مجھ پر رہے۔ تو میں نے پھر جب حقائق کو جان لیا اور اپنے جو اہل حدیثوں کے عقائد تھے وہ اور مسلک اہل سنت کے عقائد کا موازنہ کیا، اور ہمیں جو مدارس میں، طالب علمی دور میں یا علماء کی مجلس میں جو اہل سنت کا ایک امیج دیا جاتا تھا، جب میں نے مسلک اہل سنت کے علماء کو سنا تو ایک غلط ثابت ہوا کہ مسلک اہل حدیث کے جو علماء ہیں وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جو عقائد مسلک اہل سنت کے بتلاتے ہیں وہ تو ان کے نہیں ہیں۔ اگر کوئی جاہل ان عقائد پر عمل کرتا ہے تو اس کا ایک مسلک کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں مدارس میں یہ کہا جاتا کہ جو مسلک اہل سنت کے لوگ ہیں وہ تو درباروں میں جا کے سجدہ کرتے ہیں، وہ تو شرک کرتے ہیں، وہ بدعات کا ارتکاب کرتے ہیں۔ تو ایسی باتیں ہمیں بتا کر مسلک اہل سنت سے متنفر کیا جاتا رہا۔ جب میں نے علماء اہل سنت کو سنا تو مجھے پتا چلا کہ
درباروں پہ جا کے سجدے کرنا، یہ اس طرح کی خرافات یا بدعات، یہ تو جہلاء کا کام ہے، اہل علم کا یہ عمل نہیں ہے، وہ مسلک اہل سنت کے علماء کا یہ عمل نہیں ہے۔ تو بہرحال مختصراً بات یہ ہے کہ جب میں نے عقائد کا موازنہ کیا تو مجھے مسلک اہل سنت کے جو عقیدہ ہے وہ حق اور سچ لگا، تو میں نے 10 اکتوبر 2015 کو مسلک اہل سنت قبول کرنے کا اعلان کیا، اور میری گفتگو بھی رہی مختلف علماء سے، اور بالخصوص حضرت علامہ غفران محمود سیالوی صاحب، ان سے میری بات ہوئی، گفتگو ہوئی، تو اس کے بعد میری ان سے ملاقات بھی ہوئی، اور ان سے کافی علمی استفادہ میں نے حاصل کیا۔ تو اللہ کا احسان ہے مجھ پر کہ مجھے حقائق کا علم ہوا، اور گمراہی سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بچایا، اور میں نے مسلک اہل سنت کو قبول کر چکا ہوں۔ اور علامہ غفران محمود سیالوی صاحب سے آج بھی میری بات ہوئی، اور ان کے حکم سے میں علماء بورڈ سنی تحریک ضلع لاہور میں شمولیت کا اعلان کرتا ہوں، اور ایز اے کارکن سنی تحریک علماء بورڈ کا میں اپنے آپ کو قبول کرتا ہوں کہ میں کارکن کی حیثیت سے سنی تحریک علماء بورڈ میں کام کروں گا، اور تحریک کی طرف سے جو بھی ذمہ داری مجھ پر عائد کی جائے میں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اسے بخوبی نبھاؤں گا بھی اللہ کی توفیق سے، اور جو بھی تحریک کی طرف سے مجھے حکم دیا گیا، اور جو چیئرمین علماء بورڈ سنی تحریک علامہ غفران محمود سیالوی صاحب کی طرف سے جو بھی مجھے حکم دیا جائے گا انشاءاللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ میں اس کو بخوبی نبھاؤں گا۔ تو میں آخر میں پھر یہی بات کہتا ہوں کہ اللہ کا احسان ہے، میں مسلک اہل سنت قبول کر چکا ہوں۔ اہل حدیث یوتھ فورس ضلع لاہور کا میں ناظم تبلیغ تھا، اور ان کے عقائد سے میں توبہ کر چکا ہوں، اور تمام سامعین و ناظرین سے التجا ہے کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے استقامت عطا فرمائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے محبان و شاکان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہی میرا شمار رکھے، اور گستاخوں سے مجھے تا زندگی بچا کے رکھے۔ اور میں شکر گزار ہوں علماء اہل سنت کا، اور بالخصوص علامہ غفران محمود سیالوی صاحب کا، کہ جن کے بیانات میری رہنمائی کا سبب بنے اور میری ہدایت کا سبب بنے۔ ان کے بیانات، ان کو تو پہلے علم اس بات کا نہیں تھا، وہ تو غائبانہ ہی ان کے بیانات میرے پاس پہنچتے رہے، تو اب الحمدللہ ان سے میری ملاقات بھی ہے، تو ان کے حکم پر ہی میں سنی تحریک علماء بورڈ لاہور کا رکن بننے کے لیے میں حاضر ہوں، اور ان کا حکم ہے کہ میں ان کا رکن بنوں، اور کارکن کی حیثیت سے میں انشاءاللہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تمام احباب سے استقامت کے لیے، میرے لیے استقامت کے لیے دعا کی اپیل ہے، آپ استقامت کے لیے دعا کریں، اور میری حفاظت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرمائے اور مجھے سچے عقیدے پر استقامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔